مدینہ منورہ چمنستان ہستی کا ایک سدا بہار پھول ہے، جس کی لطافت سب سے جدا، جس کے رنگ سب سے منفرد اور جس کی خوشبو سب سے مسحور کن ہے۔ اس کی ہواؤں میں کچھ ایسا جادو اور فضاؤں میں کچھ ایسا حسن ہے کہ کسی بھی خطۂ ارضی سے آنے والا انسان اپنے جذبات و احساسات پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ مکہ مکرمہ کے پرشکوہ جلال کے دائرے سے نکل کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے احاطۂ جمال میں داخل ہوتے ہی قلب و نظر ایک سراسر مختلف کیفیت سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ اس کیفیت کی سرشاری اور سرمستی کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو برسوں کوچہ جانا تک پہنچنے کی آرزو میں سلگتا رہا ہو، جس کی زندگی کا ہر لمحہ حضوری و حاضری کی تمنائے بے تاب سے مہکتا رہا ہو، جس نے انتظار کی لمبی راتیں اور آتشین دن گزارے ہوں، جو صرف اس لیے جیتا رہا ہو کہ مرنے سے قبل اپنی آنکھوں کو گنبد خضرا کے عکس جمیل سے منور کر لے۔ عشق، محبت اور عقیدت کے والہانہ پن کے جو مظاہر ہر روز حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے در و دیوار اور منقش محرابوں پر رقم ہوتے ہیں، وہ اہل حرم کے دلوں میں موجزن طوفانوں کا محض ایک ہلکا سا ارتعاش ہیں۔ زندگی بھر جلتے بلتے صحراؤں میں پا برہنہ بھٹکنے والا انسان جو ہی مدینہ کی آغوش میں قدم رکھتا ہے، اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی نخلستان میں آ گیا ہے جہاں ہری بھری مخملی گھاس اس کے قدموں تلے بچھی جا رہی ہے، جہاں چاروں طرف ایک ممتا بھری آسودگی رچی بسی ہے، جہاں ایک معطر سی پھوار ہمہ وقت گرتی اور دل کی اجاڑ کھیتیوں کو شاداب کرتی چلی جاتی ہے، جہاں عمر بھر کی بے خوابیوں کی ڈسی آنکھیں ایک عجب کیف آ گئیں آسودگی سے نہال ہو جاتی ہیں، جیسے کوئی سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے ہوئے لوری دے رہا ہو، جیسے کوئی رستے میں زخموں پر مرہم رکھ رہا ہو، جیسے کسی نے شکستہ پا نڈھال مسافر کو گرتے گرتے یکا یک سنبھال لیا ہو، جیسے کڑی دھوپ میں چلتے چلتے اچانک گھنے بادل کے کسی ٹکڑے نے سر پر سائبان سا تان لیا ہو، جیسے کوئی کہہ رہا ہو تم نے اتنی دیر کر دی، جتنا عرصہ تم یہاں آنے کے جتن کرتے رہے ہو اتنا ہی عرصہ میں تمہارا انتظار کرتا رہا ہوں، آؤ میرے قریب آؤ۔ جیسے دلوں کے اندر ہی اندر ایک سرگوشی سی اٹھ رہی ہو، تم جو کچھ بھی ہو میں تمہارا ہوں، جیسے کسی مسیحائے نفس کے خیال کے لمس نے سارے دکھ دور کر دیے ہوں، جیسے اجڑے ہوئے چمن میں یکا یک بہار آ جائے، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ کہتے ہیں کسی نے اپنے دوست سے پوچھا کہ بتاؤ میں بارگاہ نبوی میں جا کر کیا کروں، تو اس نے جواب دیا بس دست بستہ کھڑے ہو کر سلام پیش کرنا، اپنی حاضری کو سوالوں اور مطالبوں سے بوجھل نہ بنا دینا، بس کھڑے رہنا، اور بس کھڑے رہنا بارگاہ نبوی میں، بس کھڑے رہنا۔ علامہ اقبال سے منسوب ایک مشہور ربائی ہے کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ اے خدا تو دونوں جہانوں سے غنی ہے اور میں ایک درماندہ فقیر ہوں، تیرا کرم ہوگا کہ قیامت کے دن میری معافی قبول کر لے اور مجھے بخش دے، اور اگر تو کسی وجہ سے میرا حساب کتاب کرنا اور میرے اعمال نامہ کا جائزہ لینا ضروری خیال کرے تو اتنا کرم کرنا کہ میری فرد گناہ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے چھپا کر رکھنا۔